دو سوکنے آپس میں لڑتی ہیں، چاہے وہ سوکنے نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سوکنے کسی اللہ والے کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، دو سوکنوں کے درمیان لڑائی جھگڑا یہ ایک فطری عمل ہے، اور دو سوکنے عام طور پر ایک دوسرے سے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر خاوند اور شوہر اپنا مثبت کردار ادا کرے تو یہ دو سوکنے کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، یہ کبھی بھی آپس میں لڑیں اور جھگڑیں نہ۔ اس کے لیے یعنی دو سوکنوں کے درمیان یوں سمجھ لیجئے کہ دو سوکنوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والا بھی شوہر، لڑائی جھگڑے کی بنیاد ڈالنے والا بھی شوہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے میں عملی کردار اگر کوئی ادا کر سکتا ہے وہ بھی شوہر ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بغداد کے اندر ایک سوداگر تھا، بڑا مالدار، بڑا پیسے والا، بہت بڑا بزنس مین۔ تو اس کی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، بڑی پرامن زندگی تھی، اور وہ اس کی بیوی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ہر لحاظ سے نوازا تھا، حسن کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ لیکن جب اس کے بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ اکثر و بیشتر بھی اپنے گھر سے غائب ہونے لگا، دوسرے شہروں میں اس کو جانا پڑ گیا۔ تو اس نے اپنی اس پہلی بیوی سے پوچھے بغیر، مشورہ کیے بغیر، اس کو بتائے بغیر اس نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد جب یہ شوہر زیادہ عرصے تک گھر سے غائب ہونے لگا تو اس پہلی بیوی کو شک ہو گیا کہ یہ جو میرا شوہر ہے، میرا جو سرتاج ہے، یہ بہت زیادہ غائب ہونے لگا ہے، کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ تو اس کے گھر میں ایک بڑھیا تھی ملازمہ، تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کی عمر زیادہ ہے، عمر رسیدہ ہے، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ زیادہ ہے، تو آپ مجھے کسی نہ کسی طرح معلوم کر کے بتلائیں، اس راز سے پردہ اٹھا کر مجھے آپ دکھائیں کہ یہ میرا شوہر کیوں اتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب رہتا ہے۔ تو اس نے کہا بے فکر ہو جاؤ، اس بڑھیا ملازمہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چند دنوں کے اندر آپ کو اس راز سے پردہ اٹھا کر آپ کو انشاءاللہ دکھلا دوں گی۔ بڑھیا نے اپنے تجربے مشاہدے کی بنیاد پر معلوم کیا، اور واقعتاً حقیقت بھی یہی نکلی کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب جب اس پہلی بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرے دوسرے شوہر نے شادی کر لی تو اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، فطری بات ہے، بیوی کوئی بھی بیوی دوسری بیوی کو یہ اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اب میرے شوہر نے شادی تو کر لی ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ حق دیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی اجیرن بنانے کی اور اپنے اندر جلن اور کڑن پیدا کرنے کی۔ تو اس نے مثبت سوچ اپناتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کی پہلے سے زیادہ خدمت کرنا شروع کر دی، اور اس انداز سے اپنے شوہر سے اس نے برتنا شروع کر دیا کہ شوہر کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری پہلی بیوی کو اس بات کی خبر بھی ہو چکی ہے کہ میں نے دوسری شادی کی۔ دوسری طرف شوہر نے بھی اپنی بیوی کے مابین، دونوں بیویوں کے مابین عدل و انصاف کے ترازو اور پیمانے کو بیلنس رکھا۔ اس نے دونوں بیویوں میں کوئی تفریق نہیں کی، کسی قسم کی کوئی اس نے ناانصافی نہیں کی۔ جیسے پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کا خیال رکھتا تھا تو دوسری شادی کے بعد بھی پہلی بیوی کا اس طرح خیال رکھتا تھا، یعنی دونوں کے حقوق وہ کما حق کا وہ ادا کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں نے کہا کہ اگر دو سوکنوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی بنیاد کوئی بنتا ہے تو وہ بھی شوہر۔ دونوں سوکنوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کو اگر کوئی ختم کرنا چاہے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہے، تو وہ بھی شوہر کا کردار ہی ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو اور بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کے اندلیہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو تو پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہو تو گھر میں کبھی بھی فتنہ و فساد برپا۔ میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد بھاگے بھاگے سارے گھر کے کام کاج سمیٹ رہی ہیں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں اور آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، ناشتہ بھی بنا رہی ہیں، سارے گھر کے کام کاج بڑی تیزی کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر گھر میں تشریف لائے اور نہ کہ دیکھا کہ آج فاطمہ تو
سارے کام کاج منٹوں میں نمٹا رہی ہے۔ تو پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، آج خیر تو ہے؟ کہا کہ علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے ابھی میرے ابا محمد مصطفیٰ عصر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کچھ کھایا ہے؟ کہا کہ ابا جان گھر میں کچھ ہے نہیں تو کیا کھاتی، 2 دن سے میں نے اپنے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈالا۔ کہا کہ بیٹی بس روزے کی نیت کر لے، آج شام کو افطاری تیری جنت کے دسترخوان پر ہوگی۔ علی آج میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن 1-2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ علی میرے ابا نے آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تھی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن میرے ابا نے میری سوکن بنانے سے بچنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دی۔ لیکن علی جس طرح دوسری پوری امت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ کو میری وفات کے بعد دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کو بھی شادی کی اجازت ہے، آپ شادی کر لیجئے گا۔ دوسری بات علی ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا فاطمہ بتلاؤ، اس سے پہلے تو نے کچھ نہیں مانگا، نہ کبھی تو نے مجھ سے مال و دولت مانگی، نہ کبھی مجھ سے تو نے زیور مانگے، نہ تو نے مجھ سے کار کوٹھی اور بنگلہ مانگا، کیا مانگتی ہو مانگو۔ کہا کہ بس میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ علی میں انسان ہوں، بحیثیت انسان مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہوگی، مجھ سے خطائیں ضرور سرزد ہوئی ہوں گی، لیکن علی یہ بتلاؤ کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیوں کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں آج اپنے ابا جان محمد مصطفیٰ عاصر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں گی تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا، اور میں اپنا سر اونچا کر کے اپنے ابا جان کو کہوں گی کہ ابا میں اپنے شوہر علی المرتضیٰ کو خوش کر کے اس دنیا سے آئی ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ فاطمہ تو خاتون جنت ہے، تو جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، تو نے اپنے گھر میں علی کو خوش اور راضی کیا، اور روزہ اطہر کے اندر اپنے ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اور عرش معلیٰ پہ اللہ رب العزت کو تو نے خوش کیا ہے۔ تو ایسی نیک سیرت اور تو ایسی تقویدار عورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں، اور بالخصوص شوہر، اچھا ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے اسلام نے ہر مرد کو 2 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن مشروط اجازت ہے، وہ کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم انصاف قائم نہ کر سکو تو پھر ایک ہی شادی ہے، پھر دوسری کی اجازت نہیں ہے۔ عدل و انصاف قائم کر سکو تو پھر تمہیں دوسری شادی کی اجازت ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک ان کا مرید، ان کا چاہنے والا، ان کا عقیدت مند 2 تربوز لے کر آیا۔ کتنے؟ 2۔ ان کی 2 شادیاں تھیں، حکیم الامت نے 2 شادی کر رکھی تھی، شاید اس کو پتہ تھا۔ وہ 2 تربوز لے کر آیا اور آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیے، تو حضرت نے فوراً چھری منگوائی، چاقو منگوایا، چھری منگوائی، اور چاقو اور چھری منگوا کر ان دونوں تربوزوں کے 2 حصے کیے، یعنی ایک تربوز کے 2 حصے کیے، اور دونوں تربوزوں میں سے ایک حصہ اپنی دونوں بیویوں کے گھر میں بھیج دیا۔ تو اس مرید نے کہا، جس نے تربوز لائے تھے، اس نے کہا کہ حضرت مجھے پتا تھا کہ آپ کی 2 شادیاں 2 بیویاں ہیں، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، اتنی زحمت آپ نے کیوں کی کہ آپ نے 2 تربوزوں کے 2 حصے بنائے؟ آپ ایک تربوز ایک بیوی کے گھر میں بھیج دیتے، دوسرا تربوز دوسرے گھر کی بیوی میں بھیج دیتے، دوسری بیوی کے گھر بھیج دیتے، اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ عدل و انصاف کے بھی قائم و دائم تھا، اور عدل و انصاف کے بھی مطابق تھا، کوئی ناانصافی بھی نہیں تھی۔ تو آگے جواب سنیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے ظاہری طور پر تربوز کو دیکھنے کے بعد کوئی بندہ یہ بات 100% کنفرم نہیں بتا سکتا کہ یہ تربوز میٹھا ہے یا سارے بولیں پھیکا ہے۔ تو اگر میں ایک تربوز ایک بیوی کے گھر میں، دوسرا تربوز دوسری بیوی کے گھر میں بھیجتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک کے گھر میں پھیکا تربوز جاتا، دوسری کے گھر میں میٹھا جاتا۔ میں نے دونوں کے 2 حصے کر دیے، اگر پھیکا ہوگا تب بھی دونوں کے گھر میں پہنچے گا، میٹھا ہوگا تب بھی دونوں کے گھر میں ایک حصہ پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ اس نے دوسری شادی کر لی، اس بغداد کے سوداگر نے دوسری شادی کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی پہلے سے زیادہ میری خدمت کر رہی ہے، تو اس نے بھی اپنی بیوی کے معاملات میں کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اس سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو چونکہ لوگوں کو تو پتہ تھا نہیں کہ اسے دوسری شادی کی ہے، کیونکہ اسے چھپ کر شادی کی تھی دوسری، تو لوگوں نے وراثت جب تقسیم کی اس کے عزیز و اقارب نے، تو وراثت کا پورا حصہ اس پہلی بیوی کو دے دیا۔ اب دیکھیے اس پہلی بیوی نے کیا کیا کہ اس پہلی بیوی کو تو چونکہ پتہ تھا، باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا وکیل بنایا اور ترکے میں سے، وراثت میں سے آدھا حصہ اپنی سوکن کے گھر میں بھیج دیا، یعنی اس شخص کی دوسری بیوی کے گھر میں بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی اس کی حصہ دار ہے۔ اب اگر یہ چھپا لیتی بات کو، یہ پہلی بیوی اگر بات کو خفیہ راز کے اندر رکھتی، یہ سارے ترکے کے اوپر قبضہ کر لیتی، ساری وراثت کے اوپر قبضہ کر لیتی، اس سے کون پوچھتا؟ نہ قانونی طور پر کوئی پوچھ سکتا تھا، نہ ہی لوگوں کے درمیان اس کو کوئی لان تان ہوتی۔ لیکن اس کا تقویٰ تھا، اس کی طہارت تھی، اس کا عمدہ اخلاق تھا، اس کا کردار تھا کہ اس نے آدھا حصہ اپنی سوکن کے گھر میں بھیجا۔ اب اگلی بات سنیے، جب اس سوکن کے گھر میں یہ ترکہ پہنچا تو وہ اپنی سوکن کے اس رویے سے بڑی متاثر ہوئی، اس کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی، اور اس نے بھی اس کو جوابی خط لکھا۔ اس سوکن نے اس بغداد کے سوداگر کی پہلی بیوی کے پاس ایک خط لکھا، اور خط کے اندر اس نے لکھا کہ میں آپ کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں، میں آپ کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور آپ نے جس عمدہ کردار اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے وہ مثال قیامت کی صبح تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس وراثت کی حقدار نہیں ہوں، میں اس ترکے کی حقدار نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے شوہر نے اپنی وفات سے چند دن پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اس طلاق کی خبر میرے علاوہ کسی کو نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ نے جس تقویٰ و طہارت کا اظہار کیا، آپ کے دل میں جس خوف الہی اور خشیت الہی کا نمونہ موجود ہے، وہ خشیت اور خوف الہی میرے دل کے اندر بھی موجود ہے۔ کل مجھ سے بھی رب پوچھے گا، اس لیے میں یہ ترکہ آپ کو واپس کر دیتی ہوں، اس کی حقدار آپ ہی ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ تو میرے بھائیوں، اس سوکن نے اپنی دوسری سوکن کے گھر میں وہ ترکہ بھی واپس بھیج دیا۔ یوں ان دونوں سوکنوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے سچی دوستی اور پیار و محبت اور رشتہ قائم و دائم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے اور شوہر کے عدل و انصاف کے معیار کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس لیے یہ بات اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دوسری شادی کی اسلام نے ضرور اجازت دی ہے، لیکن اس کی مشروط اجازت اسلام اس لیے دیتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کل جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی بیوی کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو دوسری نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا رجحان اور جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ٹھیک ہے، شریعت نے 4 کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اگر عدل و انصاف قائم نہ کر سکو تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ ایک ہی۔ تو یہ 2 سوکروں کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی شوہر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، ہم جب دیکھیں، اپنے ڈپارٹ کے اندر دیکھیں، اپنے ادارے کے اندر دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ 2 رشتہ دار آپس میں لڑ جھگڑ گئے تو ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کے اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے، ان کے درمیان افتراق کو ہوا دینے کے بجائے کیا کرنا ہے جی؟ وہاں پر صلح کرانے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔